آپ سبھی کو شلوم، سلام، شلوم اور خداوند کی برکتیں ہوں آپ کے اوپر، اور خداوند آپ سب کو سنبھالے رکھیں، آمین۔ جی، تو میں اپنے سارے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے کچھ میسج جو ہے وہ پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ میسج جو ہے یہ بڑا ہی یونیک ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو، اگر نہیں تو پھر مطلب بیکار سے لگے گا، لیکن امپورٹنٹ ہے۔ میں نے اپنی ریسرچ کے دوران یہ سب چیزیں سیکھی ہیں، مجھے پہلے سے ہی جو ہے وہ پتہ نہیں تھی، اور جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں ان کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے، ایویڈنس ہیں ان کے، اور میں نے سوچا کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتا چلوں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحا یہ جو ٹائٹل ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ یسوع مسیح کے لیے نہیں ہے، یہوشع مشیخ کے لیے نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اور بھی لوگوں کے لیے یہ ٹائٹل جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، اور یہ ٹائٹل جو ہے وہ آپ کو تقریباً جو ہے وہ 50% مذہب میں جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں۔ مطلب ہو سکتا ہے کچھ مذہب ایسے بھی ہیں جو نہیں بلیو کرتے ہیں مسیح کے اوپر کہ کوئی مسیح آئے گا ان کے لیے، رائٹ، لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ آپ کو بڑے ریلیجنز جو نظر آتے ہیں ان میں مسیح کا جو کانسیپٹ ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو مسیح بائبل کا ہے اس کی کیسے ہم پہچان کریں؟ یاد رکھیں کہ بائبل کے ماننے والے جو ہیں وہ ایک ہی مسیح کو ٹیچ نہیں کر رہے، کیونکہ کم علمی کی وجہ سے جو انہوں نے سیکھا وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سچ ہے، جو کہ سچ نہیں ہے، اور ہم نے یہ اپنی لائف میں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہم جس یسوع مسیح کی تعلیم دیتے ہیں کیا یہ وہی مسیح ہے جس کی بائبل بھی تعلیم دیتی ہے، یا ہم کسی اور مسیحا کی تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ جو مسیحا ہمیں اپنی بائبل میں نظر آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے۔ فار ایگزامپل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہے جب آیا تو انہوں نے جو ہے یہ ریلیجن بنایا جس کو مسیحیت کہا جاتا ہے، جو کہ ایک رانگ دعویٰ ہے، اور میں کہوں گا کہ ببلیکلی اس کے کوئی روٹس نہیں ملتے، کیونکہ پرانے عہد نامے کی جب آپ پہلی کتاب سے بریشید سے جینیسس پیدائش اس سے جب شروع کرتے ہیں پڑھنا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک مسیح آئے گا، ٹھیک ہے، جو کہ سانپ کے سر کو کچلے گا اور سانپ جو ہے وہ اس کی ایڑی پہ جو ہے وہ کاٹے گا، ٹھیک ہے۔ تو آن دا اسپاٹ آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ مسیح جو ہیں وہ اس لیے آئیں گے تاکہ وہ جو سیٹینک ورک شروع ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ختم کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحا کے بارے میں جو ہے وہ ہر ایک کتاب جو ہے، ہر ایک نبی جو ہے وہ آ کر اپنی کتاب میں جو ہے وہ ان کا بتاتا ہے، اور بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں، لیکن ایک بات آپ نے ضرور اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے شروع کی 5 کتابوں کو تو وہاں پہ 5ویں کتاب جو ہے ڈیوٹرانومی، اس کے چیپٹر نمبر 13 کو لازمی دیکھیے، کیونکہ وہ پروفٹس کے بارے میں ہے۔ جتنے بھی پروفٹس جو ہیں وہ تورہ مقدس کے بعد آ رہے ہیں ان سبھی کو جو ہے وہ اسی اسکرپچر سے جو ہے وہ جج کیا جائے گا، رائٹ۔ تو جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اسکرپچر جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی نبی جو ہے وہ آپ کے درمیان آئے اور وہ آپ کو جو ہے وہ کسی اور خدا کی تعلیم دے یا خود کو ہی خدا بنا لے تو وہ جھوٹا نبی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مسیح جو ہے وہ صرف ایک پروفٹ نہیں تھے بلکہ ان کے بہت سارے ٹائٹلز میں سے یہ بھی ایک ٹائٹل ہے ان کا، اور مسیح جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے خود کو خدا نہیں بنا لیا، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ اس خدا کی تعلیم دی جس کی مرضی جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں، اور ان کی مرضی جو ہے
وہ بتاتے بھی ہیں کہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، بار بار وہ وہاں سے کوڈ کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ شریعت مقدس میں کون سا بڑا حکم ہے، تو انہوں نے چھپایا نہیں بلکہ بتایا کہ سن اسرائیل، یہوہ ہمارا خدا یہوہ ایک ہے۔ اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ اگر کوئی کنفیوژن رہ گئی اس زمانے میں، تو انہوں نے بار بار یہ بات کو کلیئر کیا۔ ایون ڈیٹ کہ جب وہ آسمان پر جا رہے تھے تو انہوں نے یہ بات کا کلیم کیا کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ، اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس جاتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ مسیح جو ہے وہ ایز اے گاڈ جو ہے وہ بن کر نہیں تھے آئے۔ اگر آپ عیسائی نبی کی کتاب دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ واضح طور پہ خدا باپ کی ہمیں گواہی نظر آتی ہے، جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہ ان سے پہلے کوئی خدا تھا اور نہ ہی ان کے بعد کوئی خدا ہوگا۔ تو کیا مسیح اپنے ہی باپ کی تعلیم کو جو ہے وہ کانٹرڈکٹ کرنے آئے ہوئے تھے؟ خدا معاف کرے، نہیں۔ مسیح اپنے باپ کی تعلیم کو کانٹرڈکٹ کرنے نہیں تھے آئے، بلکہ وہ اپنے باپ کی تعلیم کو ہی تو آگے دے رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہر ایک حکم کو جو ہے وہ اپنے انداز سے جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے۔ کسی بھی حکم کو جو ہے وہ توڑا نہیں ہے، کسی بھی حکم کو جو ہے وہ چینج نہیں کر دیا، کسی حکم کو جو ہے انہوں نے نکال کے باہر نہیں پھینک دیا، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ متی کی انجیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ کوڈ ہیں وہاں پہ، کہ وہ جو اسے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر کوئی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، لیکن صرف وہی ہوں گے جو ان کے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ تو کون آج جو ہے وہ ان کے آسمانی باپ کی مرضی پر چل رہا ہے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ کون جو ہے وہ اس مسیح کے میسج کو سمجھ رہا ہے؟ یہ دیکھنا ہے، کیونکہ ایک مسیح جو آپ کے پاس جو ہے آ گیا، جس کی برتھ ڈے کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے 25 دسمبر کو۔ میرے دوستوں، یہ مسیح جو ہے یہ رومن کیتھولک کا دیا ہوا ہے۔ جی ہاں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رومن کیتھولک جو ہے یہ پہلی کلیسیا ہے۔ تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر رومن کیتھولک پہلی کلیسیا ہے تو میرے پیارے بھائی، رومن کیتھولک جن کو کنورٹ کیا گیا تھا وہ کون تھے، اور ان کو کنورٹ کرنے والا کون تھا؟ جب وہ کنورٹ ہوئے تو انہوں نے اپنے جو رسمیں تھی، اپنی جو روایتیں تھی، اپنے جو دیوی دیوتاؤں کے لیے جو وہ فیسٹ منایا کرتے تھے، جو عید کرتے تھے، وہی جو ہے انہوں نے آگے کنورٹ کر دی، جیسے وہ خود کنورٹ ہوئے۔ تو یہ 25 تاریخ تو پہلے سے وہ آلریڈی منا رہے تھے۔ تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے یہ ڈیٹ ڈیسائیڈ کی، اس وقت جو ہے وہ انہوں نے بڑی تحقیق کی اور بعد میں ان کو جو ہے یہ رزلٹ ملا کہ مسیح جو ہیں وہ اس دن پیدا ہوئے، تو وہ اپنے مسیحا کی بات کر رہے تھے۔ میں یہ کہوں گا وہ یہ بائبل کا مسیحا نہیں ہے، کیونکہ جو بائبل کا مسیحا ہے وہ خود کو الگ اس طرح سے ہی بناتا ہے کہ وہ خود کو جو ہے وہ بائبل میں ہی رکھتا ہے، یعنی کہ وہ کلام مقدس میں ہی رکھتا ہے، وہ آؤٹ آف اسکرپچر کوئی بات نہیں کرتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو مسیح ہے، اس کی تعلیم جو ہے جو لوگ دیتے ہیں وہ آؤٹ آف اسکرپچر ہی دے رہے ہیں، بائبل سے باہر ہی دے رہے ہیں وہ تعلیم۔ تو بائبل سے باہر تعلیم دینے کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ مسیحی ہیں تو بائبل سے تعلیم دیں، بائبل کی جو سچائیاں ہیں، بائبل کی جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں وہ ان کے ساتھ رکھیں۔ آپ کریں مردم شماری پہ بات کریں، اس وقت جو سینسز ہوئے اس کی جو ہے وہ پرفیکٹ ڈیٹ نکال کے لائیں۔ آج آپ کے پاس جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی شو کرنے کے لیے آئی ڈی کارڈ موجود ہے، اس وقت جو ہے وہ ان کے پاس اپنی آئیڈینٹی شو کرنے کے لیے کیا موجود تھا؟ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ رومنز نے جو ہے یہ مردم شماری جو کروائی تھی وہ اس لیے بھی تھی تاکہ جو ہے ان کا جو ٹیکس کا سسٹم ہے وہ پراپرلی ہو سکے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ متی رسول جو ہیں ان کے پاس ایسا کون سا ڈیٹا تھا جیسے آج ہمارے بینکوں کے پاس ہے کہ وہ جو ہے وہ ان سے قسطیں لیا کرتے ہیں؟ کون سا ڈیٹا ہے یہ؟ تو یہ ڈیٹا کے اوپر کبھی انہوں نے بات نہیں کی کسی نے۔
نہ ہی جو ہے وہ کوئی اس طرف آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب تحقیق کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ یہ سب جو ہے وہ اسپون فیڈنگ پہ لگے ہیں, کیونکہ یہ سب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور ہی آ کے ہمیں بتائے اور اس کی ہم کچھ باتیں رکھ لیں اور کچھ باتوں کو رد کر دیں. تو ایسے نہیں چلے گا. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے کلام کو سمجھیں, اس کی آواز کو سنیں اور اپنے مسیحا کو پہچانیں. ایک اور مسیحا آ گیا ہے مسیحیت میں, وہ آپ کو ایسا مسیحا نظر آئے گا جیسا کہ کسی اور ریلیجن کا مسیحا ہے. وہ مسیحا کون ہے؟ وہ مسیحا جو ہے یہ وہ بتایا جا رہا ہے جس کے پاس جو ہے وہ بچپن سے ہی جو ہے یہ ساری طاقتیں تھی جو کسی دوسرے بچے کے پاس نہیں ہو سکتی. ہاں جی, تو وہ جو مسیحا ہے یہ بھی بائبل کا مسیحا نہیں ہے, یہ باہر سے اڈاپٹ کیا گیا ہے. آپ نوٹ کریں تو مسیحیت نے بہت کچھ اڈاپٹ کرتے کرتے کچھ ایسی چیزیں اڈاپٹ کر لی ہیں جو مسیحیت سے تعلق ہی نہیں رکھتی ہیں. اگر رکھتی ہیں تو بائبل میں ان کا کوئی ذکر کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ سب چیزیں جو آج آپ اپنے کرسمس کے اندر جو ہے وہ ڈیکوریشن میں لگا دیتے ہیں, تو کیا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ببلیکلی ہیں؟ اینڈ یو نو دیٹ کہ یہ ببلیکلی نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ اپنے بچوں کو یہی سکھانا چاہتے ہو, پھر بھی آپ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسی پرانی تعلیم پہ رکھنا چاہتے ہو جو کہ آپ کو خود پتہ ہے کہ کرپٹ ہے, جس میں جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کلام سے بالکل آؤٹ ہیں. اب دیکھیں کہ کیتھولک والوں نے جو مسیحا دیا, اس کے سر کے پیچھے جو ہے ایک گول دائرہ بنا ہوتا ہے. گول دائرہ تصویر یاد آ رہی ہوگی. تو وہ گول دائرہ کس چیز کے وہ پیش کرتا ہے؟ ایکچولی جو ہے وہ سن گاڈ کو پیش کرتا ہے. اور آپ دیکھیں تو مقدسہ مریم کے پیچھے سر کے پیچھے بھی جو ہے ایسا گول دائرہ ہوگا, سینٹس کے پیچھے بھی ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ ان کی رومن میتھیولوجی ہے. جی ہاں, تھوڑا عجیب ہے لیکن حقیقت یہی ہے, بیک گراؤنڈ اس کا یہی ہے. تو بیک گراؤنڈ کے اندر جا کر جب آپ چیز کو سمجھیں گے, سیکھیں گے, تو ہی پتہ چلے گا کہ آج ہم کس مسیحا کو اپنائے ہوئے ہیں. کیا یہ وہی مسیحا ہے جس کے بارے میں بائبل تعلیم دیتی ہے؟ میں اور کافی سارے فیکٹس پہ بات کر سکتا ہوں, لیکن تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, فار یور لو, فار یور سپورٹ. اب بھیا will bless you more and more. Shalom.